ان سے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں جلیل عالی صاحب آغاز آپ سے کروں گا، پہلے مجھے یہ تو بتا دیجیے اور میرے ساتھ جو 2-3 کروڑ ناظرین ہیں کہ یہ رسائی ادب لفظ کیا ہے اور اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا لغت کا معنی تو اس کا ہے کسی کی وفات پر غم کا اظہار کرنا۔ رسا، ہاں جی، رے سے کے ساتھ، اچھا سین کے ساتھ نہیں۔ صحیح۔ تو لیکن جب کوئی بھی لفظ لغت کا اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مخصوص ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جس مقدار میں اردو ادب میں کربلا کے حوالے سے رسائی ادب لکھا گیا، اس کے نتیجے میں ایک پوری کی پوری لغت پیدا ہو گئی، اور پھر وہ ہماری اردو کی روایت میں اب رسائی ادب کا معنی منسلک ہو گیا کربلا کے واقعے کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ۔ اور اس واقعے کی جو اپنی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معیار سامنے لاتا ہے جو خیر اور شر کا آفاقی پیمانہ بناتا ہے۔ یعنی ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، خیر و شر، ہاں، حق و یہ باطل، اب جو اقبال کہتا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگیں تو اور بھی بہت ساری آپس میں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کوئی شاید غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا دونوں طرف سے، لیکن یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ اتنا یعنی کلیئر کر دیتا ہے اور اتنا حجت بن جاتا ہے کہ اس میں آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ بیعت کریں یزید کی، ورنہ آپ یہاں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی تیسری آپشن نہیں۔ تو یہ اتنا واضح ہے کہ اب آپ کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے، یہ تو کسی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ یزید کی وہ بیعت کریں، اگرچہ انہوں نے اور آفر بھی کی، تو انہوں نے شہادت کو آپٹ کیا، جی، تو انہوں نے شہادت کو، شہادت اختیاری، ٹھیک، تو کربلا یہ اختیاری ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ان کی کہ جبر جو ہے اور ظلم جو ہے اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہونا یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک جہاد ہے۔ اب ظالم چاہے مسلمان ہو، ظالم چاہے کافر۔ سبحان۔ سیدہ آپ نے تقریباً